ایئر لائنس کے ٹکٹ پر جیت درج کرنے والے پیپلز کانفرنس راجوڑ کے DDC ممبر سلیمان میر نے نیشنل کانفرنس پر سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ سلیمان نے الزام عائد کیا ہے کہ الیکشن کے دوران ان کا مقابلہ کسی اور پارٹی کے بجائے نیشنل کانفرنس کے پراکسی امیدوار سے تھا۔ انہوں نے بتایا کہ NC کے سینئر لیڈر چودھری محمد رمضان نے اس وقت ان کے ساتھ فوٹو اٹھانا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ گراؤنڈ لیول پہ اگر دیکھا جائے کہ میرا جو مقابلہ تھا، مجھے یہ لگ رہا تھا کہ ہمارا اس وقت BJP کے ساتھ مقابلہ ہوگا، کسی اور پارٹی کے ساتھ مقابلہ ہوگا، لیکن وہاں پہ ایک کینڈیڈیٹ تھے جو نیشنل سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ رہا۔ لوکل لیڈر ہیں یہاں پہ پیپلز گئے اس کے نیشنل کانفرنس کے، میں اور میرا ایک سینئر جو میرا چیف کمپینر تھا وہ اور میں اور ایک دو اور ہمارے جو ورکرز تھے، ہم چودھری صاحب کے پاس چلے گئے۔ ہم نے ان سے کہا اس وقت کہ اب ہم اکٹھا لڑ رہے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ چلیے، اپنے ورکر سے کہیے گا کہ وہ ہمیں سپورٹ کرے کیونکہ الائنس ہے۔ لیکن وہاں پہ تھوڑا سا مجھے ڈس ریسپیکٹ سا فیل ہوا کہ جب میں نے ان سے کہا کہ آپ سلیمان صاحب کے ساتھ فوٹو اٹھائیے گا، تو اس نے وہاں پہ وہ ریلیکٹنس دکھائی، ہیزیٹیشن، انہوں نے نہیں فوٹوگراف اٹھایا اس وقت۔ ہمیں یہ پتہ تھی کہ تاکہ ہم بینرز پہ ان کا بھی فوٹو چڑھائیں گے تو لوگوں کو پتہ چلے باہر کہ ہم جو زمینی سطح ہے وہاں پر بھی ہم اکٹھے ہیں۔ لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمارا جو مقابلہ تھا وہ تو میرے خیال سے نیشنل کانفرنس کی جو کینڈیڈیٹ تھے انہی کے ساتھ مقابلہ تھا۔ کی بات جب آتی ہے تو میں نے وہ سنسیئرٹی نہیں دیکھی ہے، وہ کہ یہ میں انڈیویجول کیپیسٹی میں بات کرتا ہوں، لیکن وہ سنسیئرٹی میں نے NC کی۔ شوپیاں کے ایک گاؤں میں پانی گھس جانے کی وجہ سے 6 خاندان پھنس گئے تھے۔ فوج نے اپنی کاوشوں سے تمام کو بحفاظت بچا لیا۔ پانی کی نکاسی کا نظام ناکام ہو جانے کے باعث علاقے میں پانی بھاری مقدار میں جمع ہو گیا۔ تھیران گاؤں والوں کی اطلاع دینے پر 44 راشٹریہ رائفلز کے جوان آرمی کیمپ سے فوری گاؤں پہنچے۔ اگر فوج وقت پر یہاں نہیں پہنچتی تو حالات کافی خراب ہو سکتے تھے۔ برفباری کے بعد علاقے کے تمام واٹر چینل بلاک ہو گئے ہیں تو پانی آبادی میں گھس گیا۔ علاقے میں کچھ رہائشی مکان پانی میں ڈوب گئے اور انہیں نقصان پہنچا ہے۔ پانی جمع ہو جانے کے نتیجے میں 3 گائیں بھی ہلاک ہو گئیں۔ علاقے میں فوج ہنوز سرگرم ہے اور راحت اور بچاؤ کے کاموں میں مصروف ہے۔ لوگوں نے فوج کی اس مدد پر کمپنی کمانڈر 44 پہنو COB کا شکریہ ادا کیا۔ علاقے میں ضلع انتظامیہ لوگوں کو مدد فراہم کرنے سے قاصر رہی۔ شوپیاں میں پولیس نے انسانیت کی ایک مثال قائم کی ہے۔ کیلر کے SHO نعیم احمد اور ان کی ٹیم نے ماسپورہ کیلر روڈ صاف کرانے کے لیے JCB کا انتظام کیا اور تنگ روڈ سے برف ہٹا کر ایک ایمبولینس کو مین روڈ تک پہنچانے میں مدد کی۔ مریضوں کو مدد پہنچانے کے لیے R&B کی یہ مشین استعمال کی گئی۔ پولیس کی طرف سے اس طرح کی سماجی خدمت کی لوگوں نے ستائش کی۔ حالیہ دنوں کیلر پولیس نے برفباری کے نتیجے میں منہدم مکان کے ملبے سے خاندان کو بچایا تھا۔ بھاری برفباری کے دوران ایک مریض کو اسپتال پہنچانے میں مدد کی تھی۔ ناربل میں جذبہ خیر سگالی کے تحت گگرپورہ کیمپ کے 2RR نے مدد فراہم کی۔ ناربل میں لوگوں کو پینے کی پانی کی عدم دستیابی کو دیکھتے ہوئے فوج نے پانی کا ٹینکر فراہم کیا۔ ناربل کے لوگوں نے پینے کے پانی کی عدم دستیابی کو لے کر سری نگر گلمرگ ہائی وے پر احتجاج بھی کیا تھا۔ اس کے بعد 2RR نے یہ اقدام اٹھایا۔ فوج کے اس اقدام پر لوگوں نے 2RR کی ستائش کی اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں یہاں، نہ پانی ہے پینے کے لیے، نہ رہنے کے لیے، کچھ بھی ضروریات جو پانی کی ہے وہ ہمیں یہاں پر نہیں ہے۔ 2RR کا ہم شکر گزار ہیں، تہہ دل سے شکر گزار ہیں، ہم سب لوگوں کا شکر گزار ہیں۔ یہاں پہ اس محلے کو پانی کی شدید قلت تھی۔ یہاں پہ جو کیمپ ہے گگرپورہ میں 2nd RR کا کیمپ، تو انہوں نے ہماری التجا سنی تو وہ یہاں پہ پانی کا ٹینکر لے کے آئے اور یہاں کے لوگ جو مشکلات سے درپیش تھے ان کی مشکلات دور کی۔ جموں کشمیر میں فنکار مالی مسائل اور مناسب کلچرل پالیسی کے فقدان کی وجہ سے مشکل دور سے گزر رہے ہیں۔ کئی فنکار قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے بچوں کی اسکول فیس ادا کرنے سے بھی قاصر ہے۔ وہ صرف اس امید پر ہیں کہ UT انتظامیہ ان کے لیے کچھ مناسب اقدامات کرے گی۔ پیش ہے ہمارے چیف کورسپونڈنٹ پرویز بٹ کی رپورٹ۔ چلائی کلان آ بایا چلائی کلان کمن بہادور لکن میانہ ناو ست نرین زنگن الموریز نہ کھژان مے چھ ونان
یہ وادی کشمیر کے فنکار ہیں جو آپ کو تفریح کا سامان فراہم کرتے ہیں، اپنے مزاحیہ انداز سے آپ کو ہنساتے ہیں۔ کیا کووڈ 19 ونان دومے میانی کشیر مز کس آمد نو یہ ماچ کریلا داب کانگڑ شین شنائی ششرگان اپنے سروں پر آپ کو جھومنے کے لیے مجبور کر دیتے ہیں۔ نامساعد حالات کے باوجود بھی ان فنکاروں نے وادی کشمیر میں انٹرٹینمنٹ کی دنیا کو زندہ رکھا، لیکن موجودہ حالات میں اب یہی فنکار زندگی کی مشکلات سے دوچار ہیں۔ شوز کی پیمنٹ نہ ملنے سے ان فنکاروں کو خاصی مالی پریشانیوں کا سامنا ہے۔ مناسب کلچر پالیسی کا فقدان بھی ان فنکاروں کے لیے باعث تشویش بن گیا ہے۔ حالانکہ پچھلی حکومت نے وزارت ثقافت کی تشکیل کی تھی، لیکن اس کے کام کرنے سے پہلے ہی وہ حکومت گر گئی۔ بیشتر فنکار ان دنوں قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ بعض محکموں کے سوتیلے سلوک سے بھی یہ فنکار نالا نظر آتے ہیں۔ کئی محکمے بڑے بڑے ایونٹس منعقد کرتے ہیں اور اس کے لیے باہر سے آرٹسٹوں کو لاتے ہیں اور انہیں خطیر رقم بھی دی جاتی ہے۔ مناسب پلیٹ فارم کی عدم موجودگی کی وجہ سے ابھرتے فنکاروں کو بھی جدوجہد کرنی پڑ رہی ہے۔ سب لوگ بینک سے لون لے کے کسی سے 10,000 کسی سے 5,000 اپنا گھر چلا رہے ہیں، انتہائی پریشان ہے۔ یہاں تک یہ کہنا ایک عجیب سی بات لگتی ہے کہ ہم آرٹسٹ لوگ کہاں پہنچے کشمیر کے، کہ گھر کے جو اپنے بہو بیٹی کے جو زیور تھے وہ تک گروی رکھنے پڑے یا وہ تک بیچنے پڑے، کیونکہ بچے اسکول میں پڑھتے تھے، انگلش میڈیم اسکول میں، یہ سمجھ کے کہ ہاں جی ہمارا کام چل رہا ہے، ان کا فیوچر بنے گا۔ کسی نے تو ان کو وہاں سے نکال ہی دیا، پڑھائی بڑی ڈسٹرب ہوئی بچوں کی۔ ہاں، باہر کے آرٹسٹ یہاں آتے ہیں، پرفارم کر کے نکل جاتے ہیں، ان کو اچھا خاصا پیسہ دیا جاتا ہے، وہ کہاں سے آتا ہے، کون ڈپارٹمنٹ ان کو دیتا ہے۔ اور یہاں کے لوکل آرٹسٹ جب سامنے آتے ہیں کہ ہم بھی کچھ ایونٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی کچھ پروگرام کرنا چاہتے ہیں، تو لوکلز کو اتنا انکریج نہیں کیا جاتا ہے۔ آرٹسٹ یہاں پہ ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے ہمارے کشمیر میں، اسپیشلی اگر ہم گانے کے حوالے سے، سنگنگ کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جو اچھے ایونٹ ہوتے ہیں جن میں لاکھوں کروڑ روپے کے خرچے ہوتے ہیں، ان کو کیا کرتے ہیں یہاں کے ڈپارٹمنٹ باہر سے لاتے ہیں۔ بظاہر تو یہ فنکار وضاقتہ کے لحاظ سے اچھے لگتے ہیں، لیکن اندر سے یہ ٹوٹ سے گئے ہیں، بہت پریشان رہتے ہیں۔ بیشتر فنکاروں نے تو اپنی زندگی کے بیش قیمتی سال آرٹ اور کلچر کو فروغ دینے کے لیے لگا دیے، لیکن بدلے میں انہیں غربت، دکھ اور تکلیف کے سوا کچھ ہاتھ نہ لگا۔ ان فنکاروں کے مطابق کلچر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے سرگرمیوں کا باقاعدہ سالانہ کیلنڈر تیار کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس ٹرموائل میں بھی یہاں کے آرٹسٹوں نے بہت اچھا رول ادا کیا ہے۔ انہوں نے اس کلچرل جو تحریک ہے اس کو آگے بڑھایا اور یہاں کے فن کو مرنے نہیں دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں کے کلچرل انسٹیٹیوشنز ہیں جن پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان فنکاروں کا بھی سوچا جائے جو کہ گورنمنٹ جاب میں نہیں یا کسی اور بزنس میں نہیں ہے، جن کا فل ٹائم جاب ہے، تو ان کے لیے سب سے بڑی پہلی چیز یہ ہے کہ ایک کلچرل پالیسی ہونی چاہیے کہ ایئرلی کیلنڈر ہونا چاہیے کہ ہمیں کون سے فیسٹیولز کرنے ہیں، کس آرٹسٹ کو کیا مقام دینا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں جتنے بھی کلاکار تھے جو اس چھیتر کے ساتھ جڑے ہوئے تھے وہ زمین پہ آ گئے، کوئی سسٹم نہیں رہا۔ اور کلاکار ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو اپنی کلا کے مادھیم سے لوگوں کو اپنی اور اٹریکٹیو کرتا ہے، لوگوں کو مطلب ایک سٹیٹس ہوتا ہے اس کلاکار کا۔ اب وہ اپنی غربت کو لوگوں کے آگے کیسے بیان کرے گا؟ اب جو کلاکار کوئی سنگیت کے چھیتر سے جڑا ہے، جو ڈھولک بجاتا ہوگا، جو بانسری بجاتا ہوگا، جو ایکٹنگ کی لائن میں ہوگا، ان کو میں نے خود سبزی بیچتے ہوئے دیکھا۔ میں سرکار سے ونتی ہے میری کہ کلاکاروں کی طرف تھوڑا سا دھیان ضرور دیں۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ اپنی ایج کا جو گولڈن پیریڈ ہے وہ ہم نے اس کام کو دیا ہے، آرٹ کو دیا ہے، کلچر کو دیا ہے۔
اور ایک دم سے ہماری جو مطلب کمر توڑ دی ہے. مطلب ہم نے اپنا تو مطلب بھول جائیے کہ جو ہم لوگ کمائی کرتے تھے, جو ہم نے لون لیے ہوئے ہیں اپنے ایکوپمنٹس کے لیے, اپنے پروڈکشن ہاؤسز کے لیے, وہ لون ہم لوگ کیسے چکا رہے ہیں یا چکا رہے ہیں. مطلب لوگ بھوکمری کے شکار ہو گئے ہیں. ہم کو کام چاہیے, پینڈیمک کی وجہ سے ہی نہیں, اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں ان پر سرکار غور فرمائے. آئندہ جب کبھی آپ ان فنکاروں کو اسٹیج پر ایکٹنگ کرتے یا سنگنگ کرتے ہوئے دیکھیں تو اس بات کو بھی اپنے ذہن میں ضرور رکھیں کہ یہ صرف اور صرف آپ کو ہنسانے, آپ کو محظوظ کرنے, آپ کو تفریح کے بہتر مواقع فراہم کرنے کے لیے خود اپنی تکلیفوں, اپنے دکھوں اور اپنی تمام پریشانیوں کو اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں. نیوز 18 اردو جموں کشمیر کے ان فنکاروں کو سلام پیش کرتا ہے. نیوز 18 اردو کے لیے سری نگر سے پرویز بٹ کی رپورٹ. کشمیر میں فارسٹ ایکٹ کو لاگو کرنے پر گجر بکروال کانفرنس کے جنرل سیکرٹری محمد یاسین پوسوال نے مرکزی حکومت کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ یہ قدم پہاڑی علاقوں میں مقیم بستیوں خاص کر گجر بکروال طبقوں کے لیے ایک راحت ہے. پنچ کی سرنکوٹ تحصیل اور منڈی میں کئی کوے مشتبہ حالت میں مردہ پائے گئے. لوگ برڈ فلو پھیل جانے کے خدشے سے دوچار ہو گئے. محکمہ اینیمل ہسبنڈری کے ڈاکٹروں کی ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر مردہ کووں کو اپنے قبضے میں لے لیا اور معاملے کی جانچ شروع کر دی. ڈاکٹر وکرم جیت سنگھ نے کہا کہ کوے مردہ پائے جانے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے بتایا کہ ابھی تک برڈ فلو کے ایک کیس کی بھی توثیق نہیں ہوئی ہے. سیمپل جانچ کے لیے جموں اور جالندھر بھیج دیے گئے ہیں. ٹنگمرگ کے گنڈاری پورا میں ریچھ نمودار ہوا. ریچھ کو دیکھتے ہی آبادی میں خوف و دہشت پھیل گیا. لوگوں نے فوراً محکمہ وائلڈ لائف کو اطلاع دی, جس کے بعد متعلقہ محکمہ اور لوگوں نے کارروائی کرتے ہوئے ریچھ کو زندہ پکڑ لیا. بعد میں متعلقہ محکمہ نے اسے جنگل میں چھوڑ دیا. آج ادبی مرکز کمراز کی 40ویں سالانہ کشمیری کانفرنس بارہمولہ کے ڈاک بنگلے میں منعقد ہوئی. کانفرنس کا افتتاح اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے پروفیسر مشتاق احمد صدیقی نے کیا. پروفیسر محمد زماں آزردہ نے صدارت کی. ایوان صدارت پر افسانہ نگار وحشی سعید, ڈی سی بارہمولہ ڈاکٹر جی این ایتو, ادبی مرکز کمراز کے قائم مقام صدر فاروق رفیع آبادی بھی موجود تھے. کلیدی خطبہ ادبی مرکز کمراز کے سرپرست ڈاکٹر عزیز حاجنی نے آن لائن پیش کیا. اس سال کانفرنس نئی تعلیمی پالیسی اور کشمیری زبان کے موضوع پر منعقد ہوئی. شرف کمراز 2020 معروف ادیب اور شاعر فیاض تلگامی کو عطا کیا گیا. خلت حنفی سوپوری, ڈی سی بارہمولہ ڈاکٹر جی این ایتو اور عالم دین اور قلمکار شبیر احمد شبیر کو دیا گیا. تین پیپر میں نے پڑھا, نو تعلیمی پالیسی تھی کوشر زبان, اور پھر اس پہ مذاکرہ بھی چلا کہ جیسا کہ اس نئی تعلیمی پالیسی میں علاقائی زبانوں کو 8ویں جماعت تک میڈیم آف انسٹرکشن بنانے پر زور دیا گیا ہے اور ہر سطح پر مقامی زبانوں کو فروغ دینے کی گنجائش رکھی گئی ہے, بلکہ ضرورت محسوس کی گئی ہے. تو اب سوال یہی ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, اور امپلیمنٹ کرنے میں لسانی تحریک ہو, سول سوسائٹی ہو, اس کا بھی ایک رول بنتا ہے. جو کانفرنس یہاں پر جاری ہے, اس میں ہمارا آج کا تھیم پیپر نیو ایجوکیشنل پالیسی تھی, جس پر مشتاق صاحب نے اپنا پیپر پڑھا اور پینلسٹ اس پر تبصرے بھی کر رہے ہیں. جو کانفرنس یہاں ہو رہی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم کیسے کشمیری زبان کو آگے بڑھائیں, تاکہ جو ہمارے لوگ ہیں اس کشمیری زبان کو اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ. وادی کے نامور شاعر اور ادیب پروفیسر رشید نازکی کی 5ویں برسی کی مناسبت سے آئی ڈی پی ایس کے آڈیٹوریم بانڈی پورہ میں یوم نازکی منایا گیا. سرکردہ شعراء اور ادیبوں نے شرکت کی. نوجوان اسکالر ڈاکٹر عادل محی الدین اور میر محمد طارق نے مقالے پیش کیے. نامور محقق پروفیسر شفیع شوق کو پروفیسر رشید نازکی ایوارڈ سے نوازا گیا. نامور شاعر شہناز رشید کو چراغ سخن ایوارڈ سے نوازا گیا. گلوکار شفیع سوپوری نے کچھ گیت گا کر حاضرین سے خوب داد حاصل کی. منصور منتظر نے نظامت کی.
ترال کے مشہور شاعر غلام احمد وانی حیا کی چوتھی برسی پر جلسہ منعقد ہوا۔ مرحوم کے آبائی گھر واقع اقبال کالونی ترال میں ایک تقریب منعقد ہوئی۔ شعراء نے انہیں زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ ایک محفل مشاعرے کا اہتمام بھی ہوا۔ شعراء نے بزم ادب ترال نامی اس ادبی تنظیم کو از سر نو بحال کرنے کا عہد کیا۔ اس کی داغ بیل مرحوم حیا نے ڈالی تھی۔ وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا۔